بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ خبر ہے کہ کس طریقے سے ابھی تک پاکستان میں جو سزا یافتہ لوگ ہیں، جو مجرم ہیں، مفرور ہیں، مطلوب ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے جو عالمی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ کس طریقے سے تگ و دو کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل پلیئرز کے یہاں پہ جو کرتا دھرتا ہے پاکستان میں وہ کس حد تک جتن کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ جو سیسلین مافیا، جو گاڈ فادر، جس کو سپریم کورٹ سے سزا ہو چکی، سپریم کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر چکا، احتساب عدالتوں سے سزائیں ہو چکی، مہرے جو ہیں عالمی مہرے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ جائیں. اور پچھلے دنوں ایک ایونٹ کیا گیا، اور وہ ایونٹ تھا آسمہ جہانگیر کے حوالے سے، اور ایک بڑی یونیورسٹی کا آغاز میں فکری نشست کی گئی، اور اس فکری نشست کے ذریعے مختلف لوگوں کو مدعو کیا گیا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار بھی تھے، سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان بھی تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھے، اور اس میں علی احمد کرد نے ایک باقاعدہ طور پہ وکیل ہیں، سینئر وکیل، انہوں نے ایک تقریر کی. اس میں بالکل اس میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا آرمی چیف کو، ایک جنرل، پھر بڑی وہاں پہ نعرے بازی وغیرہ کی گئی. اس کے بعد اسی تقریب سے نواز شریف صاحب کو بھی دعوت خطاب دی گئی، انہوں نے بھی تقریر کی، اور اس میں جو ان کی تقریر سے پہلے جو نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے بلایا گیا، یعنی ان کا تعارف کروایا گیا، اس میں تعارف کروانے والی خاتون بھول گئی کہ جناب وہ ایک سزا یافتہ بھی ہیں، وہ مجرم بھی ہیں، وہ مطلوب بھی ہیں، وہ مفرور بھی ہیں، اور برطانیہ نے بھی ان کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے، اور ان کا اوور سٹے ہے وہاں بھی انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں، تو ان کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا. اور اس کے بعد اسی تقریب سے خطاب کروایا گیا، اور پھر ظاہر ہے پیمرا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب کی تقریر ایئر نہیں ہوئی، وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی کہ یہ کیا ہوا. ہم نے بھی ذرا سوچا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا، اچھا اس محفل میں، اس تقریب میں گورے بہت تھے، یعنی کہ ڈپلومیٹس، سفارتکار مغربی ملکوں کے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اسٹیج پہ بھی موجود تھے، تقریر کرنے والوں میں بھی موجود تھے، سننے والوں میں بھی موجود تھے. ان کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں. پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی بنوانا چاہتے تھے، اور وہ اپوزیشن نے جو لوگ نامینیٹ کیے تھے اس میں آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی شامل تھیں بطور وزیر اعظم، کہ جن کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے، جنہوں نے الیکشن کروانا تھا. اب ایک آپ کو ہم یہ دکھا بھی دیں گے، اور اس میں یہ نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، آگے پھر ان کا کلوزنگ سیشن میں ان کی تقریر تھی، کلوزنگ سیشن میں پھر نواز شریف صاحب کی ایک تصویر لگائی گئی اسی پوسٹر میں 21 نومبر کو، اور یہ لاہور کا مقامی ہوٹل تھا 5 اسٹار، وہاں پہ یہ تقریر کی گئی. اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنا خرچہ ورچہ بھی ظاہر ہوتا ہے، تو خرچہ کون کر رہا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ تنظیم خود ہی خرچہ ورچہ کر رہی ہوگی، اور اس میں پھر غور سے دیکھا گیا تو جتنے بھی سپانسر تھے ان کے پھر اوپر مینشن کیا ہوا تھا، اور اس میں جو پہلا نظر آیا ڈبہ وہ تھا یورپین یونین کا فلیگ، اور نیچے یورپی یونین لکھا ہوا تھا. دوسرا جو تھا وہ تھا جی کنگڈم آف دا نیدرلینڈ، تیسرا ایمبیسی آف فیڈرل ریپبلک آف جرمنی اسلام آباد، اور تیسرا تھا کینیڈا. تو یہ 4 تھے. ایک voicepeaker.net تھا. یہ سب کے سب جی اس میں موجود تھے، یہ آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ یہ تھے سارے کے سارے. اب ان ملکوں کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جی. ان ملکوں کا یورپین یونین وہ ہے جو پاکستان کے خلاف قراردادیں تیار کرتی ہے،
اور پاکستان کو پابند سلاسل کہنا چاہیے وہ بنانے کی کوشش کرتی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے۔ تو کینیڈا بھی پاکستان کو بلیم کرتا رہتا ہے، تو نیدرلینڈ وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ این جی اوز، ادھر کچھ این جی اوز ہیں جن کو یہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گاڈ فادرز، سلسلہ مافیاز جو ہیں، وہ پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے صحیح کہا تھا۔ تو یہ ایک دوسرا نواز شریف صاحب پھر اب مغربی ذرائع ابلاغ کیا کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی۔ اب سب سے زیادہ مسئلہ مغربی ذرائع ابلاغ کے لیے بنا ہوا ہے کہ یہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا، اور اتنے اہم پلیئر جو ہیں ان کو تقریر کی اجازت نہیں ملی۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی، جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ بس یہ آخری وقت ہے اٹھنے کا، اٹھ کھڑے ہوں سب۔ خود لندن میں بیٹھے ہیں، آ نہیں رہے، پاکستان کی عدالتیں بلا رہی ہیں، نہیں آ رہے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف صاحب پہ جب پابندی لگی، پیمرا نے کہا کہ آپ گلوریفائی نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر اگلی بات یہ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے ہی کچھ دوستوں نے، ہمارے ہی کولیگز نے چیلنج کیا کہ جناب ان کو بولنے کی اجازت دیں، ان پہ جو پابندی لگائی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر کچھ تو پہلے مرحلے میں ہی نکل گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد کچھ جو ہیں انہوں نے پھر آخر میں پیٹیشن واپس لے لی تھی۔ تو اس میں یہ بھی جو اس وقت پروگرام کروا رہے تھے یہ بھی شامل تھے۔ تو اگر ان کو مسئلہ ہے تو عدالت میں جائیں، آزادی اظہار رائے کا سوچیں ذرا ان کے بارے میں اور ادھر کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اس پہ بھی اب جو اطلاعات ہیں اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہے، یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور اس میں ریاست اور ریاستی ادارے جتنے بھی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جو سب دیکھتے ہیں، ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ آخر اتنی ڈھیل دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو جتنی زیادہ ڈھیل دی جائے گی یہ اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور پاکستان کو پہلا ریلیف تو جو ملا، پہلے تو عوام کی حد تک میں بتاتا ہوں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ سستا ہوتا جا رہا ہے جی، وہ اس لیے گرنا شروع ہو گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے پا گئے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہیں، تسلیم کر لی ہیں، اور اس میں کچھ ٹیکس نیٹ بڑھایا جا رہا ہے، کوئی بجلی بھی مہنگی ہوگی، کوئی گیس بھی مہنگا ہوگا، پٹرول بھی مہنگا ہوگا، یہ ساری چیزیں مان لی ہیں گورنمنٹ نے۔ اور یہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا ایک طرف تو مہنگائی میں تھوڑا سا اضافہ تو ہوگا، لیکن دوسری جانب ڈالر گر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ معاملات برابر ہو جائیں۔ لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے سے اور ان کی شرائط مسلسل ماننے سے ایک بات ضرور ہے، ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مہنگا سودا کیا جا رہا ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر بھی ایسی ریفارمز کر سکتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی معیشت حقیقی معنوں میں مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چل رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جی، اور وہ ہے کہ ایک کامیابی ملی ہے، وہ کامیابی پاکستان کو ملی ہے واشنگٹن سے، اور امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے ہیں 4 بل، اور اس چاروں بلوں میں سے جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں امریکی ایوان سینٹ، اس میں ان 4 بلوں میں سے پاکستان کے خلاف جو تحفظات تھے وہ نکال دیے گئے ہیں، اور یہ ایک واقعتاً ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور چونکہ سفارتی محاذ پہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکی سینٹ میں جو پیش کیے گئے 4 بلز اور کمیشن رپورٹ سے پاکستان کے خلاف تحفظات نکال دیے گئے۔ ان بلز اور کمیشن رپورٹس میں جی افغانستان کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں مختلف تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ڈپٹی نیشنل فائنانس چیئر ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ جو ہیں طاہر جاوید صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ہے
کہ پاکستان کو یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی دباؤ میں لا کے پھر پاکستان پہ کچھ پابندیاں عائد کروانا تھیں، تو وہ خاص طور پہ افغانستان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تو وہ جو سلسلہ تھا وہ رک گیا ہے۔ اور پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور افغانستان میں جو انتقال اقتدار کے بعد امریکہ کے اندر سے پاکستان کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی تھیں، اور ان آوازوں کو بنیاد پہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جانا تھا۔ یہ جو بلز ہیں ان میں سے پاکستان کے بارے میں جو کنسرنز ہیں وہ نکال دیے، تو یہ ایک کامیابی ہے۔ اور جو ایک انڈیا نے ایک ڈیزائن کیا ہوا تھا ماڈل، انڈیا اور کچھ ایک دو ملکوں نے اور نے مل کے کہ اس طریقے سے امریکہ اور امریکی ایوان نمائندگان سے پاکستان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائیاں کروائی جائیں، تو وہ ختم ہو گئی ہیں، وہ ماند پڑ گئی ہیں، اور پاکستان کی آواز کو سنا گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ ایک خبر آئی ہے جی افغانستان کے بارے میں، اور وہ خبر ہے کہ عالمی برادری اب آہستہ آہستہ افغانستان کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ خاموشی سے وہ کام شروع ہونے والا ہے، اور غیر رسمی طور پہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور پاکستان کے سفارتی ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ ہے امریکہ اور یورپی ممالک سمیت بہت سے ممالک سے ایسے اشارے مل گئے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، رابطے میں رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اپنے اندرونی دباؤ کی وجہ سے یا اپوزیشن کے دباؤ کی وجہ سے ایسا وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہے، بلکہ مرحلہ وار وہ افغان حکومت کو، نئی افغان حکومت کو تسلیم کریں گے۔ اور انہوں نے اس بات کا عندیہ جو ہے وہ ان آفیشلی دے دیا ہے اپنے دیگر حکام کو۔ اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ مختلف ملک ہیں، تقریباً یہ 15 ممالک ہیں، ان کے سفارتی مشنز کابل میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ افغانستان کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہاں تک کہ کابل میں قطری سفارت خانے کے ذریعے امریکہ بھی اپنا سفارتی عملہ موجود رکھے گا، اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کابل میں امریکہ کا سفارت خانہ انڈائریکٹلی کھول دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی طرح قطر بھی عالمی برادری پر یہی زور دے رہا ہے، پاکستان بھی یہی دے رہا ہے کہ آپ افغانستان کو تنہا مت چھوڑیں۔ اور یہ یورپ کی، مغربی ممالک کی، امریکہ کی یہ اس لیے بھی مجبوری ہے کہ وہ کابل کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، کابل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ وہاں پہ اگر وہ جتنی بھی سپیس خالی کریں گے، وہ سپیس آکوپائی کرنی ہے رشیا نے، چائنا نے، پاکستان نے، ترکی نے، ایران نے، تو ان ملکوں نے وہاں پہ وہ سپیس حاصل کرنی ہے۔ اور اس لیے اب جو ایکچول ڈیفیکٹو پوزیشن یہ ہے کہ اب ممالک جو ہیں، بہت سارے ممالک جو بظاہر بہت زیادہ تند و تیز تقریریں کرتے ہیں اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں کابل کے بارے میں، افغان حکومت کے بارے میں، ڈیفیکٹو سچویشن یہ ہے کہ وہ ان میں سے اکثر بیک ڈور چینل کے ذریعے افغان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اپنے ڈپلومیٹس کو بھی بھیجتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں کابل میں، کابل سے باہر بھی ملتے ہیں، لیکن بظاہر ایک لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہم فی الوقت طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔